نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فكل سنة الخير متبعا فإنها للنجاة العبد. سامعین محترم اور میرے اساتذہ کرام، آج میرا موضوع روز روشن کی طرح آیا ہے. میرا موضوع اتباع سنت اور سلف صالحین ہے. حضرات، دین اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی اسی طرح لازم ہے جس طرح خالق کائنات کی اتباع لازم اور ضروری ہے. اور یہ محض زبانی دعویٰ نہیں بلکہ فرمان الہی بھی ہے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. اور اس حقیقت کا انکار کرنے والوں کے لیے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا کی وعید بھی سنائی گئی ہے. اور دوسری جانب اتباع کے جذبہ سے سرشار رہنے والوں کے لیے فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا کا انعام بھی رکھا گیا ہے. حضرات، جب میں اپنی نظر کو ابو داؤد کی حدیث نمبر 40-84 میں صحابہ کرام کے بارے میں اتباع سنت پر دیکھتا ہوں تو حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی وصیت فرمائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کسی کو گالی نہ دینا. حضرت جابر بن سلیم کہتے ہیں اس دن کے بعد میں نے کسی کو گالی نہیں دی، نہ ہی کسی آزاد کو اور نہ ہی کسی غلام کو، حتیٰ کہ کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی. حضرات، جب میں فرمان نبوی کی طرف ملتفت ہوا تو اب جامع ترمذی کی حدیث نمبر 23 پر میری نظر پڑتی ہے. حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر مجھے اپنی امت کو مشقت میں مبتلا کرنے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے اپنی امت کو مسواک کرنے کا حکم دیتا. تو ابو سلمہ کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا تو زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لاتے تو ان کی مسواک ان کے کان پر بالکل اسی طرح ہوتی جیسے کاتب کے کان پر اس کی قلم ہوتی ہے. تو شاعر بھی کہتا ہے: نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. حضرات، صحیح مسلم میں 723 نمبر حدیث میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے ایک دن اور ایک رات میں 12 رکعات ادا کی تو اس کے لیے ان رکعات کے بدلے میں جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جب سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان رکعات کے بارے میں سنا تو میں نے کبھی ان رکعات کو ترک نہیں کیا. اور ان کے شاگرد عمر بن اوس کہتے ہیں جب سے میں نے ان کے بارے میں انبسا سے سنا تو میں نے ان کو کبھی ترک نہیں کیا. اور نعمان بن سالم کہتے ہیں جب سے میں نے ان کے بارے میں عمر بن اوس سے سنا تو میں نے انہیں کبھی نہیں ترک کیا. آخر میں یہی کہنا چاہوں گا، تھکی ہے فکر رسا مگر مدح باقی ہے، تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، وقت تھوڑا ہے اور مدح باقی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.